مزید تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا۔ ذلول ذل سے ہے، ذلول کے معنی ہے فرما بردار، اوبیڈینٹ۔ یہ زمین تمہاری تابعدار ہے۔ He spread the carpet of this earth، اور ہم زمین کے ساتھ جیسے چاہتے ہیں سلوک کرتے ہیں، کیسے کیسے کام لیتے ہیں، کبھی کاشت کرتے ہیں، کبھی کاٹ کر ہیرے جواہرات نکالتے ہیں، کبھی اس کے معدنیات نکالتے ہیں۔ اللہ نے اسے ہماری اطاعت کے لیے پابند کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں کہ وہ کون ہے جس نے اس کو تمہارے لیے بنایا، تمہاری ساری ضروریات اس سے پوری کی، اسی لیے اسے مدر ارتھ کہتے ہیں۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو اس کے کندھے پر۔ مناکب کا روٹ ورڈ ہے نقوا، اس کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، مڑ جانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، مڑی ہوئی ہے، راؤنڈ ہے، کیونکہ انسان چلتا جائے گا اور چلتا چلتا دوسری طرف پہنچ جائے گا۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے جو تمہارے لیے اگاتی ہے، اور یہ بات نہ بولو کہ اسی کی طرف لوٹ کر اٹھنا ہے، اس کے حضور حاضر ہوگے تم۔ کبھی ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ کیسے اللہ نے زمین کو ہمارے لیے سٹیبل کر دیا؟ ہم ہر وقت اس پر ہوتے ہیں، طرح طرح کی اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اسے ہمارا تابعدار بنا دیا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ دنسا دے تمہیں زمین میں؟ Aren't you afraid کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے؟ خسف ہوتا ہے زمین کا پھٹنا اور انسانوں کا اس میں گھس جانا، دنس جانا، یا زمین کا اندر کو سلائیڈ ہوتے جانا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ ہلنے لگے۔ یہ اللہ کے حکم سے تمہارے آگے ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ چاہے تو یہ زمین تمہیں نگل جائے، کوئی کام نہ کرنے دے۔ ادھر تم اللہ کی نافرمانی کرو، ادھر تمہیں پکڑ لے، کیونکہ گریوٹی کتنی ہے جو ہمیں اس زمین پر چلنے پھرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے اوپر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ اگر گریوٹی نہ ہو تو تمام انسان، جانور، بڑی بڑی بلڈنگز یہاں فلوٹ کرنے لگے، کوئی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے۔ اسپیس میں کیوں فلوٹ کرتی ہے ہر چیز؟ کیونکہ وہاں پر گریوٹی نہیں ہے۔ اٹ ول بی انہاسپٹیبل، سارا نظام بدل جائے گا۔ سیزن، سن رائز اینڈ سن سیٹ وڈ چینج۔ اسی طرح سورۃ فاطر میں آتا ہے کہ اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑنے لگے تو زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے۔ ہم کیسے اتنے بے خوف ہو گئے؟ ہم 16 آیات کر چکے ہیں۔ وی آر ہاف وے تھرو۔ اب تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ بھیجے تم پر ایک آندھی پتھروں والی، سنگ بار ہوا جو پتھر اڑا کے لائے؟ یعنی تمہیں آسمان والے عرش کے مالک سے ڈر نہیں لگتا؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پھر تم ان قریب جان لو گے کہ ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ سورۃ اسراء میں آتا ہے کہ اگر زمین تمہیں نگلے اور آسمان سے پتھروں والی بارش برسے تو تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہ ملے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ He has absolute authority، پھر تمہیں پتہ چلے کہ ڈرانا کیسا ہوتا ہے، پھر تم جان لو کہ سزا کیسی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسی تھی میری سزا، کیسا تھا میرا عذاب، جس نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، آباد بستیوں کو ایسے ویران کر دیا جیسے کبھی کوئی وہاں بسا ہی نہ ہو۔ نکیر کہتے ہیں انتہائی سخت مصیبت میں مبتلا کرنے کو۔ پچھلی قوموں کے عذاب دیکھو، ان کی بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ یعنی اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ آخرت میں سزا ہوگی، then look into the past، کیا حال کیا تھا اللہ نے نافرمان قوموں کا، وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے تھے۔ اب پرندوں کی طرف غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، کبھی ان پر غور نہیں کیا جو ان کے اوپر ہوتے ہیں پر پھیلائے ہوئے؟ صافات پرندوں کی قطار کی طرف اشارہ ہے۔ بعض پرندے پورے ڈسپلن کے ساتھ اڑتے ہیں، وی کی شیپ میں، وہ پر کھولتے بھی ہیں، پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ سٹل بھی ہوتے ہیں، اور کبھی سکیڑ کر ہوا میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامے ہوئے کوئی اور سوائے رحمان کے۔ ورنہ تم اس طرح اڑ کر دکھاؤ، اپنے بازو پھیلا کے یا سکیڑ کے ہوا میں سٹل ہو کر دکھاؤ، نیچے نہ آ گرو تو کہنا۔ وہ کون ہے جس نے پرندوں کو یہ طاقت اور صلاحیت بخشی جو ہوا میں اڑ سکیں؟ یہ قدرت، یہ نشانی کیا ظاہر کرتی ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت، تدبیر، نظام اور انتظام ہے وہ بے مثال ہے۔ اللہ نے پرندوں کو بھی ڈسپلن سکھایا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حالات بھی دیکھ رہا ہے اور پرندوں کے حالات بھی۔ کسی بھی ایک پرندے کے بارے میں گوگل کریں، اس کے بارے میں جانیں، ٹیک اٹ
ایز این اسائنمنٹ، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدرت کیسے غالب آتی ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے علاوہ تم نے کوئی ایسی آرمی تیار کر رکھی ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی یا مصیبتوں مشکلات سے تمہاری حفاظت کرے گی، اللہ کا مقابلہ کر لے گی۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں مبتلا، فریب کا شکار ہے۔ جن قوتوں پر وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ آسمانی آفتوں سے وہ ان کو بچا لیں گے، تو جب مصیبت آتی ہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی فوج کام نہیں آتی۔ لاس اینجلس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اگر رحمان نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا، خواہ دنیا بھر کی فوجیں اکٹھی ہو کر آ جائیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے بچا سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنی طاقت پر یا کسی انسان کو اپنے لیے کافی سمجھے گا تو وہ خسارے میں ہے۔ اللہ یہاں پر چیلنج کے طور پر پوچھ رہے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا لشکر جو تمہیں بچا لے؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تم بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے اپنا رزق، وہ نہ برسائے بارش، وہ چھین لے ہم سے ہماری جاب، وہ تباہ کر دے ہمارا کاروبار، یا قحط سالی مسلط کر دے ہم پر، کون ہمیں رزق دے گا؟ اس کے باوجود بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی اور نفرت میں، حق سے دور بھاگ رہے ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ لجو کا لفظ لجاج سے ہے، اس کہتے ہیں کسی غلط کام پر اڑ جانا، یعنی اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی جو نہیں مانتے، بنیادی وجہ وہ ضد کا شکار ہے، ہٹ درم لوگ ہیں۔ حالانکہ اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ کوئی بھی نہیں، اسی کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، وہ کھولنے والا ہے رزق کے دروازے، وہ غنی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اس رازق سے کیسے ضد؟ اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے رجوع کرتے ہیں، جو دوسروں کو تو کیا اپنے بھی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ رزق اللہ کے پاس تلاش کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ I lost my income source 7-8 months ago، اور تب مجھے احساس ہوا، ریئلائز ہوا کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس ساری سکلز ہیں، نالج ہے، اس کے باوجود میں اپنے رزق کی مالک نہیں ہوں، میں اپنا انکم سورس واپس نہیں لا سکی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کتنے بے بس ہیں، اور اللہ ساری طاقت، قدرت، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ دو لوگوں کی مثال دے کر جھنجھوڑ رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ جو چلتا ہے سر اوندھا کیے منہ کے بل زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا سیدھے رستے پر۔ اب یہاں دو انسانوں کی مثال دی گئی، ایک وہ جو آنکھیں کھول کے چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے، صحیح بات پہچان کر غور کرتا ہے، قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ ایک وہ جو سر نیچے گرائے چلا جا رہا ہے، نہیں دیکھتا آگے کیا ہے، کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہاں دو کردار بتائے گئے ہیں، ایک وہ جو کانشیس ہو کر زندگی کا سفر کر رہا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، ایک وہ جس نے جو بتا دیا اس نے لے لیا، جو ماں باپ سے سیکھ لیا، ماحول سے جان لیا، اسی پر جانوروں کی طرح سر نیچے پھینک کر چلتا جا رہا ہے، اپنی کوئی عقل نہیں۔ ایک دفعہ جو بات دل میں سما گئی، گدوں کی طرح اسی پر اڑ گئے، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، سٹبرن، اپنے خول میں بند۔ یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ مسلم کیسا ہوتا ہے؟ جہاں اس کا مالک موڑے ادھر مڑ جائے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو درست ہو قبول کر لے، جو درست نہیں دلیل سے رد کرے، ضد کی وجہ سے نہیں، لاجک کے ساتھ۔ تو یہ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو دی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ کروا رہے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے یہ تین نعمتیں جو مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں، نہ سورج کے پاس، نہ چاند کے پاس، نہ پہاڑوں کے پاس، نہ ان جانوروں کے پاس جن کے بظاہر کان، آنکھیں، دل ہیں لیکن سننے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، یہ صرف انسان کو ملی ہیں، لیکن انسان انہی چیزوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور ہم کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی خیال آ گیا تو کر لیا، ورنہ شکوے شکایتوں میں ہی زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھو جن سے یہ چھن گئی۔ اگر کسی کو نظر نہیں آتا اس سے پوچھ کر دیکھو کہ یہ کیسی لگتی ہے دنیا۔ اگر انسان صرف ان تین نعمتوں کی ایکنالج کر کے شکر گزاری کرنا شروع کر دے
تو باقی سارے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انسان جتنا بھی شکر گزار بن جائے کبھی بھی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ زرع کا مطلب ہوتا ہے بیج بکھیرنا، جیسے کسان بیج بکھیرتا ہے اپنی کھیتی میں، انسان بھی اس زمین پر اسی طرح بکھر گئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ سب انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا، جیسے کسان اپنی فصل کاٹ کر اکٹھا کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ انسان اپنی فصل تو لگائے لیکن اسے یوں ہی چھوڑ دے کہ وہ ضائع ہو جائے؟ ایک انسان بھی اس طرح نہیں کرتا، تو اللہ کیسے انسانوں کو اس دنیا میں بیچ کر عقل سمجھ دے کر یوں ہی چھوڑ دے گا، حساب کتاب کے لیے واپس نہیں بلائے گا؟ آج بڑے بڑے غیر مسلم انٹلیکچوئل بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل آدمی کو دوبارہ اٹھایا جا سکے یا بنایا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ اسی نے تمہیں اس زمین پر بکھیر دیا اور وہی اکٹھا کرے گا، پھر اس کے حضور ہمیں حاضری دینی ہے۔ لیکن انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا، وہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اس بات کا علم اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی، پیغمبر کو علم نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، صرف اتنا ہی جتنا اللہ اپنے علم سے انہیں دے دے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پھر فرمایا میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یقیناً اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ حادثہ آسمانوں اور زمین پر بڑا باری ہوگا، تم پر وہ اچانک آئے گی۔ تو رسول کا کام ڈرانا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مرضی کی خبریں دینے نہیں آتا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب اس کو قریب دیکھیں گے، سامنے پائیں گے، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بگڑ جائیں گے، بدصورت اور ناگوار ہو جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا۔ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی یا قیامت آتے ہی انکار کرنے والوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز اگر ہمارے ساتھ ہو تو اس کا اثر ہمارے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں۔ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے کسی تاریک رات کی طرح۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کی تم دعائیں کرتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے کہ کب آئے گی وہ۔ اس دن وہ سب چیزیں انہیں گھیر لیں گی جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں۔ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، کہ ان سے پوچھو کیا غور کیا تم نے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ایمان والے ساتھیوں کو تو یا ہم پر رحم کر دے، وَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون بچائے گا کافروں کو عذاب علیم سے۔ کیونکہ یہ لوگ بار بار تمنا کرتے تھے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ختم ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے جان نہیں چھوٹے گی، وہ بچیں یا چلے جائیں، تمہاری پکڑ لازم ہے، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ بعض اوقات کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے، دین کی بات سمجھانے لگتا ہے، تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ وہی رویہ اہل مکہ کا تھا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نصیحت کرنے والے خیر پھیلانے والے چلے بھی جائیں تو تم اللہ سے کیسے بچو گے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اسی پر ہمارا توکل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پس ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ دنیا میں اگر پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے، تو کل موت کا فرشتہ آئے گا تو سب پر کھل جائے گا کہ کون ہدایت پر تھا اور کون گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پھر بھروسہ کس پر کرنا چاہیے، انسانوں پر یا رحمان پر؟ جب بھی نیگیٹو خیالات آئیں، شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں، فوراً اللہ کے وعدے کا ذکر کریں، ان پر یقین رکھیں، کیونکہ بعض اوقات صحیح راستے پر چلنے والوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں رحمان کا سہارا تھام لینا، اس پر بھروسہ کرنا، یہی انسان کو ان حالات سے گزرنے میں مدد کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کیا غور کیا تم نے اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا؟ غور کہتے ہیں نشیبی زمین کو، کھو کو، زیر زمین گہرائی کو۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا ہوا پانی؟ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا پانی زمین کے نیچے اتنا دور لے جائے تو تمہاری ساری مشینیں بیکار ہو جائیں، کوئی بھی اس پانی کو پھر نکال نہیں سکے گا۔ یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے پانی کا ایک خاص لیول زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے،
تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسے محفوظ بھی رکھا ہے لیکن ایسا نیچے بھی نہیں رکھا کہ انسان اسے استعمال نہ کر سکے۔ ہاں، اگر کسی وقت وہ لے جائے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم تو اتنے محتاج ہو کہ زندہ رہنے کے لیے پانی کے ایک قطرے کے بھی مالک نہیں ہو۔ سورۃ ملک میں ایک طرف اللہ کی قدرت، اس کا جلال، اس کی بادشاہت، اس کی ایبسولوٹ اتھارٹی اور اس کی عظمت نظر آتی ہے۔ دوسری طرف انسان کی بے بسی، اس کی کمزوری، انسان کی محتاجی اور انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے انسان کو اپنی حیثیت پہچان کر وہی کرے جو اس سے مطلوب ہے۔ اگر اس نے وہ نہ کیا تو نہ ہی اس دنیا میں اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کل قیامت کے دن کوئی اسے اللہ سے بچا سکے گا۔ نہ کوئی ایک انسان، نہ پوری فوج کی فوج۔ اصل قوت کا مالک وہی ہے۔ جس نے اس کو راضی نہ کیا اس کے لیے سب بیکار ہے۔ انسان لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اپنی قیمت دیکھتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، میں سب سے بدتر ہوں اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا۔ اگر اللہ کسی کو معاف نہ کرے، وہ اس سے راضی نہ ہو، تو سارے انسانوں کا پسندیدہ ہونا اور ان کے لیے اہم ہونا بیکار ہے انسان کے لیے۔ آپ نے سورۃ ملک سے کیا سیکھا؟ اپنے لیے کیا سبق نکالا؟ سورۃ ملک پڑھ کے جو مجھے سمجھ آئی کہ ایک ایسی ہستی جس کے پاس ہر قسم کی اتھارٹی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، اور وہ ہستی ہمارا رب ہے۔ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ میرے مسئلے حل کرنا، میری دعائیں قبول کرنا، مجھے رزق روزی دینا، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک عقل فہم رکھنے والا انسان ہونے کے ناطے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو راضی کروں، میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کروں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کروں، نہ کہ میں پیپل پلیزر بنوں، اس کو اپنا مالک مان کر اس کے آگے سر جھکا دوں۔ تو پھر جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو راضی کر دیتا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے اس دنیا سے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہم سے راضی ہو، وہ ہمارا ہو۔